والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور اسی کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے جمع کر رہے ہیں۔ یہ محض اللہ ہی کی توفیق ہے۔ الحمدللہ ہم نے گزشتہ کلاس میں اور اس سے پہلے جو فعل شروع کیا، ہم نے تیسری جلد شروع کی تھی، اس کے اندر 6 بنیادی لفظ ہم لوگوں نے پڑھے تھے۔ ان 6 بنیادی لفظوں کو دہرا کر آج انشاءاللہ العزیز ہم قرآن مجید کی بہت سی ایسی آیات خود حل کریں گے اللہ کی توفیق سے، جو پچھلے اسباق کی مدد سے ہم کرنے کے قابل ہیں۔ تو پچھلے وہ 6 صرف لفظ یاد کریں۔ سب سے پہلے لفظ پڑھیے، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ جی کیا لفظ ہے؟ یعبدو۔ اس یا کا مطلب تھا وہ، یعبدو کا مطلب جو زمانے، وہ عبادت کرتا ہے، اسی طرح وہ عبادت، زبردست۔ اگلا ہے یعبدون، وہ سب، اونا سب، وہ سب عبادت کرتے ہیں یا وہ سب عبادت کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک الحمدللہ ہم نے 2 باتیں گزشتہ کلاس میں پڑھ لی تھیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم یہ پڑھیں گے تا۔ اگلے سبق سے بھی پہلے اس کی مشق کر کے جو آخری رہ گئی اس کو پڑھیں گے تا۔ تا کا مطلب کیا تھا؟ تم، تعبدو، تم عبادت کرتے ہو۔ اب یہ تا وہ الفاظ قرآن مجید کے کہ جو تا کے ذریعے سے تم کرتے ہو والے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے آج کے دوسرے حصے میں۔ سب سے پہلے تو آج یہ دیکھیے، یہ لکھا ہوا ہے ایسی آیات جن میں اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہے۔ 10 یہ آیات پڑھیں گے جس کے اندر ان لفظوں کا، اونا والے لفظوں کا تذکرہ ہے۔ کس کا تذکرہ ہے؟ اونا، جس کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ شروع میں یا کا مطلب وہ، اونا کا مطلب وہ سب۔ یا اور اونا مل کر کیا بن گیا؟ وہ سب کرتے ہیں یا وہ سب کریں گے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم پہلی آیت پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے لفظ پڑھیے، کیا لکھا ہوا ہے؟ ہم کا مطلب کیا تھا؟ وہ سب۔ ہم، یہ لفظ پڑھیے کیا ہے؟ بربہم، اپنے رب کے ساتھ۔ ہم، وہ سب اپنے رب کے ساتھ۔ یہ پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے؟ لا یشرکون، شرک نہیں کرتے، زبردست۔ اسی طرح علی ربہم، اپنے رب پر، زبردست۔ یہ لا نہیں ہے، یہاں پہ لا نہیں ہوگا۔ وعلی ربہم یتوکلون، وہ توکل کرتے ہیں۔ آگے اولئک، وہ سب، یہ ہم نے پڑھا تھا نا، اولئک، اولئک، اولئک۔ اولئک کا مطلب بھی کیا ہے؟ وہ سب، اور اولئک کا مطلب بھی کیا ہے؟ وہ سب۔ بس قریب اور دور کے لیے اشارہ ہوتا ہے نا، اولئک، وہ سب۔ آگے پڑھیے کیا ہے یہ؟ پھر پڑھیے یرجونا۔ یرجونا کا مطلب ہم نے پڑھا تھا وہ امید رکھتے ہیں۔ ایک ہے یرجعون عین کے ساتھ، اس کا مطلب ہے واپس لوٹتے ہیں۔ یرجونا کا مطلب وہ امید رکھتے ہیں۔ اب ترجمہ کریں، اولئک، وہ سب، یرجون، امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی، واللہ، اور اللہ، غفور، معاف کرنے والا، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ جی آگے لہم، دراصل کیا ہے؟ لی ہے نا، لی کا مطلب کیا تھا؟ کے لیے۔ لہم، ان کے لیے، الجنہ، جنت ہے۔ یقاتلون، قتل نہیں، قتال، یقاتلون، قتال کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جب قتال کرتے ہیں تو پس یقتلون، اس قتال کے دوران قتل کرتے ہیں۔ اچھا، یقاتلون کا مطلب ہے قتال کرنے کا مطلب جنگ کرتے ہیں، وہ باہم جنگ کرتے ہیں۔ فیقتلون، اس کے نتیجے میں قتل بھی کرتے ہیں، ویقتلون، اور قتل کیے جاتے ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں۔ اچھا، آپ جب تک یہ وہ چل رہی ہے، آج نماز میں ماشاءاللہ ایک سورہ حشر کی آخری رکوع ہم لوگوں نے سنا تھا نماز میں، ہے نا؟ اس کو ایک دفعہ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو الحمدللہ ہم یعنی ایسا ہے کہ سمجھ سکتے ہیں۔ جب تک یہ شروع ہو رہا ہے، جب ہم سورہ حشر کے وہ آخری رکوع جو آج نماز میں سنا تھا نا، اس کو ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توجہ سے سنیے گا اور کوشش کریں اسے سمجھنے کی۔
یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، اتقوا اللہ، اتقوا کا مطلب کیا ہے؟ ڈرو، اللہ سے تقوی اختیار کرو، لتنظر، ولتنظر، اور غور کرے، نفس، ہر نفس، ہر جان والا، ہر جاندار، ولتنظر، دیکھے، غور کرے، ما، جو، قدمت، قدمت، جو اس نے بھیجا، لغد، لی کا مطلب کیا تھا؟ کے لیے، ہے نا، غد کہتے ہیں آئندہ کل کو، لغدن، کل کے لیے، واللہ، اور اللہ، خبیر، خبر رکھنے والا ہے، بما تعملون، جو تم کرتے ہو۔ آگے کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا، اور مت ہونا، كَالَّذِينَ، کا، کی طرح، الذین، ان لوگوں کی طرح، نسوا اللہ، جو اللہ کو بھول گئے، پس انساہم، وہ بھی ان کو بھول گیا۔ چلیے اب انشاءاللہ اسی آیت کو ہم وہاں پڑھیں گے۔ تو فیقتلون، وہ قتل ہوتے ہیں۔ اگلی آیت پڑھیے، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یخشون، وہ خشیت یعنی ڈرتے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، بالغیب، غیب کے ساتھ، ان دیکھے، بن دیکھے، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ہم، وہ سب۔ آج شاید نا وہ جنریٹر میرے خیال سے وہ لوڈ نہیں اٹھا پا رہا۔ جی اب لا الہ الا اللہ، اچھا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ابھی ہم نا ایک کام کرتے ہیں، یہ شاید اس سے یہ بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ تو ابھی ایک آیت ہم پڑھ رہے تھے، اب اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، وہ انشاءاللہ ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور مت ہو ان کی طرح، الَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، جو اللہ کو بھول گئے، پس انساہم، وہ بھی ان کو بھول گیا۔ آگے پڑھیے، آگے کیا ہے؟ اولئک، وہی لوگ، ہم الفاسقون، فاسق ہیں۔ اگلی آیت بھی آپ آسانی سے حل کر سکتے ہیں، لا یستوی، ہم نے پڑھا تھا نا، لا یستوی کا مطلب کیا ہے؟ برابر نہیں، زبردست، لا یستوی اصحاب الجنت و اصحاب النار، برابر نہیں ہے جنت والے اور آگ والے۔ آگے کیا؟ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے هم الفائزون، وہی کیا ہیں؟ کامیاب ہیں۔ آگے کیا کہہ رہا ہے اللہ رب العزت؟ لو انزلنا، جی لائٹ آنے والی ہے، اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ لو کا مطلب ہوتا ہے اگر، لو انزلنا، اگر ہم نازل کر دیں، ھذا القرآن علی جبل، پہاڑ پر، لا یقیناً، رأیتہ، آپ اس کو دیکھتے، خاشعاً، خشوع، ڈرا ہوا، اور تو اور متصدعاً، پھٹ جاتا، پھٹا ہوا دیکھتے، کیوں؟ من خشیت اللہ، اللہ کے
خوف سے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالِ یہ مثالیں نَضْرِبُهَا ہم بیان کرتے ہیں لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے لَعَلَّهُمْ تاکہ وہ یتفکرون غور و فکر کریں. هو اللہ وہ اللہ الذی لا الہ جو نہیں ہے لا الہ کوئی معبود الا ہوا سوائے اس کے عالم الغیب والشہادہ غیب اور شہادت کا جاننے والا. هو الرحمن وہی رحمان هو الرحمن الرحیم رحیم ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں. الملک بادشاہ القدوس پاک پاکیزہ السلام سلامتی والا المؤمن امن دینے والا المہیمن نگہبان المتکبر کبریائی والا الجبار المتکبر. الجبار جبار کا مطلب کیا ہوتا ہے پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں. جبار کا مطلب کیا ہوتا ہے طاقت والا. ایک تو مفہوم یہ ترجمہ ہم جو اردو میں کہتے ہیں نا جبار ہے بہت. ایک جبار کا مطلب وہ ہوتا ہے جو عربی کے اندر جبار کہتے ہیں کہ کوئی تکلیف آ جاتی ہے نا اس تکلیف کا مداوع کرنے والوں کو جبار کہتے ہیں. جیسے پٹی باندھتے ہیں نا پٹی جب تکلیف آتی ہے کوئی زخم آ جاتا ہے اس کو جو اوپر پٹی باندھی جاتی ہے اس کو عربی میں کہا جاتا ہے جبیرہ. اس کو کیا کہا جاتا ہے جبیرہ. اسی سے ہے ہم جو دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں تو اس کے اندر ایک دعا پڑھتے ہیں نا اللہم رب اغفر لی وارحمنی. اسی طرح ایک لفظ آتا ہے اس میں وجبرنی یہ بھی جبر سے وجبرنی اور میری تکلیف کا مداوع کر دیجئے. جبار کا مطلب کیا ہوتا ہے جو تکلیف کا مداوع جب پریشانی آئی اس پریشانی کو ختم کر دینے والا اس کو جبار کہا جاتا ہے. تو المتکبر آخری آیت ہم پڑھ رہے ہیں الجبار المتکبر سبحان اللہ پاک ہے عما اس سے جو پاک ہے اللہ اس سے جو جن کے ساتھ وہ یشرکون شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ اس سے پاک ہے جن کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں. لائٹ کا ہے بات 10 بجے آ جاتی ہے. اچھا یہ اس کی روٹین کی لائٹ ہے. اصل میں آج تو نا ویسے زیادہ ہی متاثر ابھی فیڈرل بی ایریا میں تھا وہاں پہ کلاس میں تو وہاں پہ عام طور پہ جاتی نہیں ہے اس جگہ. آج پورا دن نہیں تھی وہاں پہ. نہیں اللہ خیر فرمائے. عجیب صورت حال ہے. ہاں یہ تو بہت اچھا. اس سے ہم وقت کو وہ کرتے ہوئے حدیث پڑھ لیتے ہیں. آج چوتھی حدیث ہے. پہلی حدیث ہم لوگوں نے پڑھی تھی ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں. پہلی حدیث ہم لوگوں نے پڑھی تھی سب سے پہلی انما الاعمال بالنیات. انما الاعمال بالنیات کا مطلب کیا تھا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. دوسری حدیث ہم لوگوں نے پڑھی تھی الدین النصیحہ. کیا مطلب دین سراسر نصیحت یعنی خیر خواہی ہے. تیسری حدیث ہم لوگوں نے گزشتہ کلاس میں پڑھی تھی الدعاء مخ العبادہ. دعا عبادت کا مغز ہے اور اس کے اوپر بات بھی آئی تھی. اور وہیں پہ ایک بات یاد رکھیے اکثر جب ہم لوگ دعا کرتے ہیں نا اس دعا کے اندر ایک دعا بھی ہوتی ہے. کون سی؟ میں ایک دعا کرتا ہوں جو حدیث سے آپ علیہ السلام سے ثابت ہے. کیا وہ حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں کہ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک, جس کا ہم اردو میں ترجمہ کر دیتے ہیں اے اللہ جو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہے وہ خیر ہمیں عطا کر دے, اور جن شرور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ان شرور سے ہمیں پناہ عطا فرما دے. اصل میں ایک صحابی نے آپ علیہ السلام سے فرمایا تھا, پوچھا تھا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی دعا فرما دیں کہ جو آپ نے جو کچھ دعائیں مانگی ہیں اس دعاؤں کا جامع ہو, جمع کرنے والا ہو. تو آپ علیہ السلام نے یہ دعا ارشاد فرمائی تھی. یہ دعا وہ ہے اگر دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی کے اندر جو بھی اپنے لیے خیر مانگی ان تمام خیروں کی ہم دعا کر رہے ہیں, اور جن شرور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہم ان تمام شرور سے پناہ مانگ رہے ہیں. تو اس دعا کو یاد رکھیں. آج جو ہماری حدیث ہے اگلی چوتھی حدیث
وہ حدیث یہ ہے، دو ہی لفظ ہیں، صرف دو لفظ ہیں نا، المجالس، پڑھیے، بالامانہ۔ المجالس کس کی جمع ہے؟ مجلس کی۔ مجلس کہتے ہیں جہاں بیٹھے ہوئے جو بھی، جہاں آپ کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہوں، جلوس سے نکلا، جلوس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، یعنی جہاں پہ بھی ہم بیٹھ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں آپس میں، بالامانتی، امانت سے وابستہ ہے۔ مجلس کس کے ساتھ وابستہ ہے؟ امانت سے وابستہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ہم کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کوئی بات کرتا ہے ہم سے، جب وہ بات کر رہا ہے تو یہ ایک مجلس ہے ہماری، اور یہ جو مجلس ہے میں اس سے بات کر رہا ہوں، اور وہ میرا شریک مجھ سے جو بات کر رہا ہے، میرا جلیس، جلیس کہتے ہیں ساتھ بیٹھنے والے کو بھی مجلس، تو وہ دونوں، ہم دونوں ایک دوسرے کے امانت دار ہیں، اس حوالے سے کہ اگر وہ کوئی بات کرے گا تو اس کی بات میرے پاس کیا ہوگی؟ امانت، اور میری بات اس کے پاس کیا ہوگی؟ امانت، الا یہ کہ میں یہ کہہ دوں کہ یہ بات عام ہے، سب کے لیے جب تک، لیکن اگر میں یہ بات نہ کروں تو اس سے پہلے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ میری بات کو آگے نقل کرے۔ یہ ہوتی ہے مجلس، یہ دعوت والی بات نہیں ہو رہی، یہ مجلس وہ ہوتی ہے جو خاص ایک اپنی ذاتی بات کی جا رہی ہے کسی سے، جب ذاتی بات کی جائے تو وہاں اس سے آگے پہنچایا نہ جائے، اس کو مجلس کی بات وہیں تک رکھی جائے، اس کو کہا جاتا ہے المجالس بالامانہ۔ دوبارہ اس حدیث کے الفاظ پڑھ لیجئے، کیا ہے؟ المجالس بالامانتی، پھر پڑھ لیجئے المجالس بالامانتی، کیا مطلب ہے؟ مجلسیں امانت سے وابستہ ہیں، یعنی مجلس میں جو کچھ کہا جاتا ہے وہ سب کیا ہے؟ امانت ہے۔ چلیے الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے لائٹ آ چکی اب۔ جی چلیے الحمدللہ، یہ ہم نے 5 آیات پڑھی تھی، اب اس آیت کو پڑھیں گے، یہ بہت آسان آیت ہے جی۔ یقیمون، وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز، و یؤتون، دیتے ہیں، الزکاۃ، زکات، و ہم، وہ سب، بالآخرۃ، آخرت پر، ہم یوقنون، یقین رکھتے ہیں۔ جی اگلی آیت۔ رک گیا شاید، ابھی ہم یہ 10 آیات انشاءاللہ وہ پڑھ لیں جو ایمان والوں سے متعلق ہے، اس کے بعد ہم 10 آیات وہ پڑھیں گے جو کافروں سے متعلق اللہ رب العزت نے یا وہاں پہ اونا والے لفظ استعمال کیے کہ وہ کرتے ہیں۔ ہاں بس نہیں پیچھے، ہاں یہی سے نا، و یعلمون، علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، هو الحق المبین، وہی واضح حق ہے۔ اگلی آیت، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال کو، باللیل، رات میں، والنہار، اور دن میں، سرًا، چھپا کر، وعلانیۃً، اعلانیہ، ماشاء اللہ۔ اگلی آیت، وبالآخرۃ، آخرت پر، ہم، وہ، یوقنون، یقین رکھتے ہیں، اولئک، وہی لوگ، علی ھدی، ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے رب سے، اولئک، وہی لوگ، ہم المفلحون، فلاح پانے والے ہیں، ماشاءاللہ۔ جی آخری آیت اس کے بعد ہم کریں گے، یہ ابھی لفظ آیا تھا یہی والا، کیا لکھا ہوا ہے؟ یرجون کا مطلب کیا تھا؟ امید رکھتے ہیں، زبردست، وَيَرْجُونَ، اور وہ امید رکھتے ہیں، رحمتہ، اس کی رحمت کی، وَيَخَافُونَ، ڈرتے ہیں، عذابہ، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان عذاب ربک، تمہارے رب کا عذاب
کان محذورا، ڈرنے کی چیز ہے. اچھا محذور کا مطلب ہوتا ہے جس سے بچا جائے، وہ چیز محذور کسے کہتے ہیں؟ جس سے بچا جائے، یعنی تمہارے رب کا عذاب وہ ہے جس سے بچنے کی کوشش کی جانی چاہیے. جی اب وہ آیات نکالیے 35 کے بعد ہے. جی اب اگلی بس گمراہ اور بھٹکے ہوئے افراد کے بارے میں قرآنی آیات. اب اس کو ہم پڑھتے ہیں. یہ لفظ پڑھیے پہلے کیا لکھا ہوا ہے؟ الا، خبردار. انہم، بے شک وہ، ہم السفہاء، وہی بیوقوف ہیں. سفہاء سفیہ کی جمع ہے، وہی بیوقوف ہیں. لیکن لا یعلمون، نہیں جانتے. اسی طرح یہ والی آیت ہے الا، خبردار. انہم، بے شک وہ، ہم المفسدون، وہی فساد کرنے والے. لیکن لا یشعرون، وہ لوگ شعور نہیں رکھتے. بلکہ اکثرهم، ان میں سے اکثر، لا یعلمون الحق، حق کو نہیں جانتے. پس ہم معرضون، وہ اعراض کرتے ہیں. اعراض پہلو تہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. جی یحسبون، وہ گمان کرتے ہیں. یحسبون، گمان کرتے ہیں. انہم، کہ بے شک وہ، علی شیئن، ایک چیز پر ہیں، کسی چیز پر ہیں. الا، خبردار. انہم، بے شک وہ، ہم الکاذبون، وہی جھوٹے ہیں. آگے پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے؟ یسعی. یسعی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سعی، یعنی کوشش ہے نا. ویسعون، وہ کوشش کرتے ہیں. فی الارض، زمین میں، کس چیز کی؟ فسادن، فساد کی. واللہ لا یحب المفسدین، فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا. چلیے اب دوسرا وہ حصہ کھولیے جس کے اندر اب ہم یہ اب میں ایک بات سمجھا دوں کہ ابھی ہم لوگ جو پڑھ لیں نا یعبدون، یعنی شروع میں یا اور اونا والے لفظ قرآن میں پڑھ رہے ہیں. اب اس سے متعلق 4 وہ محاورے پڑھنے والے ہیں جو اس جیسے لفظ کے ساتھ آتے ہیں. ان میں سے سب سے پہلا محاورہ پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے؟ اکثر الناس، یا دوسرا کیا لکھا ہوا ہے؟ اکثرہم. اکثر الناس اکثرہم، اور اس کے بعد لا آتا ہے. اکثر الناس اکثرہم. جی آگے لائیے. جیسے اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے. اب لا یعلمون کی جگہ بہت سارے الفاظ ہوں گے، لا یشکرون، اس طرح کے الفاظ. یہ پہلا قرآنی محاورہ ہم پڑھیں گے. جی آگے چلیے. جیسے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، اور لیکن اکثر لوگ ایمان. اسی طرح وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یہ تو وہی ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، یہ والا کیا ہے؟ لَا يُؤْمِنُونَ. یہ کیا ہے؟ لا يعقلون. وَأَكْثَرُهُمْ، یہ بھی لا يعقلون. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ أَكْثَرَهُمْ لَا یشکرون. تو ایک پہلا قرآنی محاورہ جو یعملون یعبدون والے لفظ سے پہلے آتا ہے وہ کیا ہے؟ اکثر الناس اور اکثرہم، اس کے ساتھ لا والا لفظ آتا ہے. اب ہم دوسرا پڑھنے جا رہے ہیں. اس کے بعد ان چاروں کی ہم مشق کریں گے. آگے جائیے. جی پھر چاروں کی مشق قرآن کے اس سے آئے گی انشاءاللہ. یہ بس دوسرا قرآنی محاورہ یہ پڑھیے کیا ہے؟ لی قومین. لی قومین کا مطلب ہے ایک قوم کے لیے. کیا مطلب ہے؟ اور اس کے فوراً بعد یعملون جیسا لفظ آتا ہے. لقوم یعلمون، ایک قوم کے لیے جو جانتی ہے. اب اس سے متعلق کون کون سے الفاظ آئے ہیں قرآن میں؟ جی جیسے لقوم یؤمنون، ایک قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے. اب اس آیت کو پڑھیں. ان فی ذالک، اس میں لا آیات لقوم، ایک قوم کے لیے یعقلون، عقل رکھتی ہے. اسی طرح یہ والی آیت بھی بالکل وہی ہے ان فی ذالک سے. جی اگلا قرآن محاورے کی طرف جائیے. بس ایک منٹ. ابھی ہم نے پڑھا لی قومن کے بعد فعل کی ایک ایسی شکل ہوتی ہے لیکن شروع میں کیا ہوتا ہے؟ ان ذالک تھا ابھی تک سب میں. بعض دفعہ ان ذالک کے بجائے دوسرے الفاظ بھی ہوتے ہیں جملے میں. مثال کے طور پر پڑھیے وَتِلْكَ، ترجمہ کیجئے. اور یہ حدود اللہ، اللہ کی حدود ہیں. یبینھا، وہ بیان کرتا ہے ہا ان کو، ان حدود کو. لقوم، ایک قوم کے لیے. یعلمون، جو جانتی ہے. اب یہاں پہ الا والے لفظ کے شروع میں ان آ رہا ہے اور ہم نے پڑھا تھا الا والے لفظ کے شروع میں حل، ان اور ما.
ان میں سے کوئی سا بھی لفظ آ جائے الا والے جملے کے شروع میں تو ان تینوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں. صحیح ہے. اب اس کا ترجمہ کریں. ان انا نہیں ہوں میں, ان انا نہیں ہوں میں, الا سوائے, نذیر ڈرانے کے, ڈرانے والا, و بشیر خوشخبری دینے والے, لقوم قوم کے لیے, یؤمنون جو ایمان لاتی. تو دوسرا ہم محاورہ پڑھ لیں. پہلا ہم نے پڑھا اکثرہم اکثر الناس, دوسرا کیا ہے؟ لقوم. جی اب آگے چلیے. اس کے بعد تیسرا محاورہ آئے گا لعل. ہاں یہ پڑھیے کیا ہے؟ ہاں لعلہم کا مطلب کیا ہے؟ شاید کہ, لعلہم یعلمون شاید کہ وہ جان جائیں. اب اس سے متعلق ہم آیات پڑھیں گے. اب یہ دیکھیے لعلہم کن کن کے ساتھ آیا ہے؟ لعلہم یشکرون شاید کہ وہ شکر, لعلہم یعلمون شاید کہ وہ, لعلہم یتفکرون غور و فکر کریں, لعلہم یتقون تقوی اختیار کریں, لعلہم یرجعون شاید کہ وہ پلٹ جائیں لوٹ جائیں, لعلہم یفقہون شاید کہ وہ سمجھ جائیں, لعلہم یہتدون شاید کہ وہ ہدایت پالیں, لعلہم یتذکرون شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں. یتذکرون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نصیحت حاصل کرنا. لعلہم یذکرون کا مطلب یہی ہے. لعلہم یسمعون شاید کہ وہ سن لیں. چلیے اب ایک آیت پہلی ہم پڑھ رہے ہیں, جیسے کذالک اسی طرح, یبین اللہ اللہ بیان کرتا ہے, آیاتی ہی اپنی نشانیاں, للناس لوگوں کے لیے, لعلہم یتقون تقوی اختیار کریں. اگلی آیت اسی طرح, لیس لہم نہیں ہے ان کے لیے, من دونہ اس کے علاوہ, ولی کوئی دوست, ولا شفیع اور نہ کوئی سفارشی, لعلہم شاید کہ وہ, یتقون تقوی اختیار کریں. تو ابھی تک ہم نے 3 قرآنی محاورے پڑھ لیے. پہلا ہم نے پڑھا اکثر الناس, دوسرا ہم نے پڑھا لقوم, تیسرا ہم نے پڑھا لعلہم. جی اب افلا, اس کے بعد آخری ہے یہ قرآنی محاورہ, پڑھی کیا ہے؟ یہ افلا بھی آتا ہے یعبدون والے لفظ سے پہلے, جیسے افلا یعلمون تو کیا وہ نہیں جانتے, اکثر وہ الفاظ. جی اب اس سے متعلقہ افلا کس کس کے ساتھ آیا ہے؟ افلا یؤمنون تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے, افلا یشکرون تو کیا وہ, ہاں افلا یبصرون کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں, افلا یتدبرون کیا وہ تدبر نہیں کرتے, افلا یعقلون عقل نہیں رکھتے, افلا ینظرون کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں. یہ والا مطلب بھی یہی ہے, افلا یرون کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے, افلا یتوبون کیا وہ توبہ نہیں کرتے, رجوع نہیں کرتے. اب اس سے متعلق آیت, ان فی ذالک اس میں, لا آیات افلا یسمعون تو کیا وہ سنتے نہیں ہیں. چلیے ابھی اگلی آیت, افلا تو کیا وہ, افلا یتوبون الی اللہ تو کیا وہ اللہ کی طرف پلٹتے نہیں ہیں, و یستغفرونہ اور اس سے استغفار نہیں کرتے, واللہ اور اللہ, غفور معاف کرنے والا, رحیم رحم کرنے والا ہے. چلیے اب الحمدللہ ہم نے 4 قرآنی محاورے پڑھے. اس کا خلاصہ اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. پہلا قرآنی محاورہ ہم نے پڑھا اکثر الناس, اکثر الناس کا مطلب کیا؟ اکثر لوگ. دوسرا قرآنی محاورہ ہم نے پڑھا لقوم ایک قوم کے لیے. تیسرا ہم نے قرآنی محاورہ پڑھا لعلہم شاید کہ وہ, تاکہ وہ. چوتھی بات ہم نے پڑھی کہ یعبدون یعلمون سے پہلے اکثر کیا آتا ہے؟ افلا تو کیا وہ نہیں جانتے, تو کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے. اب ہم آگے پڑھیں گے کیونکہ یہ آیات ہیں 102 آیات. انشاءاللہ العزیز آپ ان 102 آیات کو گھر میں مطالعہ کیجئے, اور جو بات سمجھ میں نہیں آئے تو آپ ضرور مجھ سے پوچھیے, کیونکہ یہ سارے وہ الفاظ ہیں جو آپ نے پچھلی کلاسوں کے اندر پڑھے ہوئے ہیں, انتہائی آسان ہے. اب ہم تعبدو والے سبق کی طرف جائیں گے. آگے آگے جی بس یہ ایک بات یہ ہے, اور یہ وہ لفظ ہیں جو ہم اکثر پڑھتے رہتے ہیں قرآنی محاوروں میں. لفظ پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے, الذین. الذین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں, الذین یؤمنون جو لوگ ایمان لاتے ہیں. اب اس سے متعلقہ کچھ قرآنی آیات ہیں.
پہلے جو کن کے ساتھ یہ الذین آیا اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں. الذین یؤمنون, آگے کیا ہے؟ الذین ینفقون, جو لوگ خرچ کرتے ہیں. الذین یظلمون, جو لوگ ظلم کرتے ہیں. جی اب یؤمنون, ینفقون, اور یہ سارے وہ الفاظ ہیں جن کے ساتھ الذین کا استعمال ہوا ہے قرآن میں. اب اس کو پڑھیے اس جملے کو, الذین یؤمنون باللہ, جو لوگ اللہ پر, زبردست. الذین ینفقون اموالہم, جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں. الذین یعملون الصالحات, جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں, یعملون عمل کرتے ہیں. الذین یتلون کتاب اللہ, جو لوگ اللہ کی کتاب کو تلاوت کرتے ہیں. الذین, جو لوگ یبلغون, پہنچاتے ہیں, رسالات اللہ, اللہ کے پیغامات کو. الذین یظنون, جو لوگ گمان کرتے ہیں. الذین یرثون, جو لوگ وارث ہوتے ہیں الفردوس, فردوس کے. جی الذین یذکرون اللہ, جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. الذین یخشون ربہم, جو لوگ اپنے رب سے کرتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ, جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں. الذین یتبعون الرسول, جو لوگ رسول کی اتباع کرتے ہیں. الذین یجتنبون, جو لوگ اجتناب کرتے ہیں کبائر الاثم, بڑے گناہ سے. الذین, جو لوگ یدعون, بلاتے ہیں, پکارتے ہیں, ربہم, اپنے رب کو. جی اب اس سے متعلقہ کچھ قرآنی آیات آئی ہیں, ان 10 آیات کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. ان الذین, بے شک وہ لوگ جو, یخشون, ڈرتے ہیں, ربہم بالغیب, بغیر دیکھے, بن دیکھے, لہم مغفرۃ و اجر کبیر, بڑا اجر ہے. یہ والی آیت بھی الذین یخشون سے متعلق ہے. یہ والی آیت پڑھیں. الذین, جو لوگ یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ, زکات دیتے ہیں, و ہم راکعون, وہ رکوع کرنے والے ہیں. یہ والی آیت بھی یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکاۃ سے متعلق ہے. یہ والی آیت پڑھیں. الذین, وہ لوگ جو ینفقون, خرچ کرتے ہیں, اموالہم, اپنے اموال کو, باللیل, رات کے وقت, والنہار, اور دن میں, سرًا, چھپا کر, وعلانیۃ, اعلانیہ, فلہم, ان کے لیے, اجرہم, ان کا اجر, عند ربہم, ان کے رب کے بعد, ولا خوف علیہم, ان پر, ولا ہم یحزنون, وہ غمگین نہیں ہوں گے. ماشاءاللہ. اب یہ والی آیت, الذین یذکرون اللہ, جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, قیاما وقعودا, بیٹھے ہوئے, وعلی جنوبہم, اپنے پہلوؤں پر, جنب کہتے ہیں پہلو کو, اپنے پہلوؤں پر یعنی لیٹ کر بھی, یتفکرون, غور و فکر کرتے ہیں, فی خلق السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں. اسی طرح یہ والی آیت ہے, ہاں, ان الذین, بے شک وہ لوگ جو, ہم, وہ, من خشیت ربہم, اپنے رب کے خوف سے. یہ لفظ پڑھیے کیا ہے, یاد ہے آپ لوگوں کو گزشتہ کلاس میں آیا تھا مشفق. یہ مشفق کے بارے میں بتایا تھا کہ اردو میں تو مشفق کا مطلب ہوتا ہے شفقت کرنے والا نا. عربی کے اندر, قرآن کے اندر مشفق کا لفظ آیا ہے کس معنی میں, ڈرنے والا. کس معنی میں آیا ہے, ڈرنے والا. تو کیا ہوگا, ہم من خشیت ربہم, اپنے رب کی خشیت, خوف سے, مشفقون, ڈرنے والے ہیں. والذین, اور وہ لوگ جو, ہم, وہ, بآیات ربہم یؤمنون, اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں. والذین, اور وہ لوگ جو, ہم بربہم, اپنے رب کے ساتھ, لا یشرکون, شرک نہیں کرتے. یہ اس آیت کو پڑھیں گے. والذین یؤمنون, وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں, بالآخرۃ, آخرت پر, یؤمنون بہ,
وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں. وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ، وہ اپنی نماز پر یحافظون، حفاظت کرتے ہیں، دائم اختیار کرتے ہیں. جی آخری 10ویں آیت، الذین، وہ لوگ جو یظنون، گمان رکھتے ہیں، مراد یہاں پہ یقین رکھتے ہیں. گمان مراد کیا ہے؟ یقین رکھتے ہیں. انہم، کہ بے شک وہ ملاقو ربہم، اپنے رب سے ملنے والے ہیں. وَأَنَّهُمْ، کہ بے شک وہ الیہ راجعون، اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. چلیے الحمدللہ آج ہم نے 4 قرآنی محاورے اور اس سے متعلق کچھ قرآنی آیات کو پڑھا. اب ہم تھوڑا سا آگے جائیے گا تعبدو والے سبق کی طرف، جو آخری آج کی ہماری بات ہے. جی آگے. یہ اب تقریباً یہ آیات ہیں جی بس 20 آیات وہ تھیں جو ہم نے یعبدو اور الذین کے متعلق پڑھا تھا. یہ لفظ پڑھیے تعبدو. تعبدو کا مطلب کیا ہے؟ تم، تعبدو تم عبادت کرتے ہو. اب اس سے متعلقہ قرآن مجید کی آیت پڑھیں گے ہم. تستغفرو، تم استغفار کرتے ہو. یہ لفظ پڑھیے تسألو، تم سوال کرتے ہو. جی تعلمو، تم جانتے ہو. تقولو، تم کہتے ہو. تحیی، تم زندہ کرتے ہو. تعبدو، تم عبادت کرتے ہو. ترا، تم دیکھتے ہو. تذکرو، تم ذکر کرتے ہو. تصبرو، تم صبر کرتے ہو. تحکمو، تم حکم دیتے ہو، تم فیصلہ کرتے ہو. آگے ترزقو، تم رزق دیتے ہو. تریدو، تم چاہتے ہو. جی تؤتی، تم دیتے ہو. تنزعو، تم لے لیتے ہو. تعزو، تم عزت دیتے ہو. تذلو، ذلیل. تنقذو، تم بچاتے ہو. تہدی، تم ہدایت دیتے ہو. تضلو، تم گمراہ کرتے ہو. تحسبو، تم گمان کرتے ہو. تجیدو، تم، یہ لفظ پڑھیے پھر پڑھیے. یہ بہت اہم لفظ ہے اس لیے کہ ابھی اس سے متعلق پورا ایک سبق آنے والا ہے انشاءاللہ، ہم اگلی نشست سے پڑھیں گے. تجیدو کا مطلب ہے تم پاتے ہو، اور یہ قرآن مجید کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. آگے تسمعو، تم سناتے ہو. تقومو، تم کھڑے ہوتے ہو. تولجو، تم داخل کرتے ہو. تخرجو، تم نکالتے ہو. اب یہاں پہ ان آیات کو انشاءاللہ العزیز ہم پڑھنے کے قابل ہو گئے ہیں. پڑھیے. تقولو، تم کہتے ہو. للمؤمنین، مومنوں کے لیے، لفظی معنی یعنی مومنوں سے. کیف تصبرو، تم کیسے صبر کرو گے. یہ وہ واقعہ تھا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت کس کا؟ خضر علیہ السلام کا. اس کے اندر جب انہوں نے کہا تھا کہ اب جو ہے مجھے بتاؤ علم حاصل کرو، تو انہوں نے کیا کہا حضرت خضر علیہ السلام نے؟ وَكَيْفَ تَصْبِرُ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، کہ جس چیز کی خبر کا تمہیں احاطہ نہیں ہے تم اس کے اوپر کیسے صبر کر سکتے ہو. تو وہی تصبرو. تریدو، تم ارادہ کرتے ہو، چاہتے ہو. زینت الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی زینت. تذکرو، تم یاد کرتے ہو. یوسف کو. تحکمو، تم فیصلہ کرتے ہو. بین عبادک، اپنے بندوں کے درمیان. کیف تحیی الموتى، تم مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا تھا اللہ سے، کیف تحیی الموتى، کہ اللہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کرتے ہیں. تخرج الحی، تم نکالتے ہو. من المیت، مردہ سے. تخرج المیت، تم نکالتے ہو مردہ کو. من الحی، زندہ سے. تعز، اور تم عزت دیتے ہو. من تشاء، جسے چاہتے ہو. تذل، ذلیل کرتے ہو. من تشاء، جس کو چاہتے ہو. جی تہدی، تم ہدایت دیتے ہو. من تشاء. ترزق، تم رزق دیتے ہو. من تشاء بغیر حساب، جسے چاہتے ہو بے حساب. وتولج النہار، اور تم دن کو داخل کرتے ہو. فی اللیل، رات میں. تولج اللیل، رات کو داخل کرتے ہو. فی النہار، دن میں. وتنزع الملک، اور تم کھینچ لیتے ہو، لے لیتے ہو. الملک، بادشاہت. ممن تشاء، جس سے چاہتے ہو. یہ لفظ پڑھیے کیا ہے، کیا مطلب ہوگا. تم علم رکھتے ہو، تم جانتے ہو. ما، جو. فی نفسی،
میرے دل میں ہیں. تؤتی تم دیتے ہو, الملک بادشاہت, من تشاء جس کو چاہتے ہو, تضل تم گمراہ کرتے ہو, بہا اس کے ذریعے سے, من تشاء جس کو چاہتے ہو. یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد صاحب سے جو کہا تھا نا وہ جملہ ہے, یا ابتی. یہ غلط ہے, یہ لفظ ترجمہ غلط ہے. یا ابتی اپنے ابا جان سے کہنا ہے, یا ابتی اے میرے والد صاحب, ابا جان. لیما کا مطلب ہوتا ہے کیوں, کیوں. لما تعبد تم کیوں عبادت کرتے ہو, ما جو, لا یسمع جو سنتا نہیں ہے اس کی کیوں عبادت کرتے ہو. جی. تہدی تم ہدایت دیتے ہو, العمیہ کن کو, اندھوں کو. حل کیا, تعلمو تم جانتے ہو, لہو سمیہ اس کا کوئی ہم نام, کیا تم اس کا کوئی ہم نام جانتے ہو. انکا بے شک تم, لا تسمع الموتا سنا نہیں سکتے مردے کو. جی. اب یہاں پہ یہ آخری بات ہے آج کی جو قرآن مجید میں آئی ہے. یہ لفظ پڑھیے کیا ہے. یہ لفظ نا قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. ترا کا مطلب کیا ہے, تم دیکھتے ہو. اب یہ ترا جو ہے یہ کھڑے زبر کے ساتھ بھی آتا ہے اور بغیر یا کے بھی آتا ہے, صرف ترا. جیسے سورہ فیل ہے نا, سورہ فیل کی ابتدا کس طرح ہوتی ہے, پڑھیے ذرا. الم ترا, وہاں پہ کھڑا زبر نہیں ہے نا, الم ترا نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, الم ترا. ترا اور ترا ان دونوں کا مطلب ہے تم دیکھتے ہو, لیکن جو بغیر کھڑے زبر کے آتا ہے نا وہ لم کے بعد ہوتا ہے. کس کے بعد ہوتا ہے, لم. لم جب آتا ہے تو اس کے بعد کھڑا زبر ختم ہو جاتا ہے. ترا کا مطلب تم دیکھتے ہو, لم ترا تم نے نہیں دیکھا. چلیے, ماذا ترا تم کیا دیکھتے ہو, ترا کثیرا منہم تم ان میں سے اکثر کو دیکھتے ہو, حین ترى العذاب جب تم عذاب دیکھو گے, هل ترى کیا تم دیکھتے ہو, لہم ان کے لیے, من باقیہ کوئی اثر, ترى الظالمین تم ظالموں کو دیکھو گے, مشفقین ڈرے ہوئے, هل ترى من فطور کیا تم دیکھتے ہو کوئی شگاف. جی. اب آگے آئیے آیات کی طرف. اور ہاں بس یہ ہم آیات ہیں کہ جس کے اندر انتا کا بھی استعمال ہے. کس کا استعمال ہے, یعنی تا کے ذریعے سے تو تم کی بات ہو جاتی ہے نا, اب انتا کی لانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ تاکید کے لیے آتا ہے بعض دفعہ. دیکھیں انتا لگانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن انتا اور انا کا اضافہ کیا جاتا ہے کس لیے, دوہری تاکید کے لیے, ڈبل تاکید ہو جاتی ہے. چلیے, کیا, پس انتا تم, کیا تم, تنقذو بچا سکتے ہو, من فی النار اس کو جو آگ میں ہے, انکا بے شک تم, لا یقیناً, تہدی ہدایت دیتے ہو, الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف. انکا بے شک تم, لا تسمع الموتا مردوں کو نہیں سنا سکتے, لا تسمع نہیں سنا سکتے, الصم کس کو, بہرے کو, الدعاء اپنی پکار, انکا بے شک تم, لا یقیناً, تدعو بلاتے ہو, ہم انہیں, الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف. تو الحمدللہ آج کے سبق میں اگر میں خلاصہ کروں, یہیں تک رکھتے ہیں, اگلی نشست میں آگے چلیں گے. آج کے سبق میں ہم نے سب سے پہلے تو یعبدون والے لفظ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ یعبدون کے 4 قرآنی محاورے پڑھے. ایک قرآنی محاورہ پڑھا اکثر الناس اکثرهم, دوسرا قرآنی محاورہ ہم نے پڑھا لقوم یعلمون کہ اس سے پہلے لقوم آتا ہے. تیسرا قرآنی محاورہ پڑھا ہم نے لعلہم شاید کے. چوتھا قرآنی محاورہ پڑھا ہم نے افلا, تو کیا, افلا یعلمون تو کیا وہ نہیں جانتے, یہ بات پڑھی. پھر اس کے بعد تعبدو والے لفظ سے یعنی تا کے ذریعے سے تم کرتے ہو والا صیغہ جو قرآن مجید میں آیا ہے ان میں سے کچھ الفاظ کو پڑھا. پہلے لفظ جو ہم نے پڑھا جو بہت اہم تھا وہ تھا تجیدو. تجیدو کا مطلب کیا ہے, تم پاتے ہو. اس سے متعلق ایک پورا سبق آنے والا ہے جو انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے. دوسرا ہے ترا. ترا کا مطلب کیا ہے, تم دیکھتے ہو. اس سے متعلقہ قرآن مجید کی آیات پڑھی. الحمدللہ آج ہم نے جو حدیث پڑھی تھی ایک دفعہ صرف دہرا رہے ہیں ان لفظوں کو. حدیث کے الفاظ کیا تھے, قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم المجالس, زبردست, کیا ہے, المجالس یعنی مجلسیں,
بالامانتی، کس کے ساتھ وابستہ ہیں؟ امانت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اور الحمدللہ آج ہم نے ابھی جب لائٹ نہیں تھی تو اس وقت سورہ حشر کے آخری رکوع کو بھی پڑھا۔ آپ لوگوں سے بھی یہ گزارش ہے، یہ جو سورہ حشر کا آخری رکوع جس کو ہم نے ابھی پڑھا تھا بغیر دیکھے، اب اس ہفتے آپ لوگ اس سورہ حشر کے آخری رکوع کو دیکھ کر، ترجمے کے بغیر، ترجمہ نہ دیکھیں، ویسے تو آپ عام طور پہ دیکھتے ہیں، اس کا مسئلہ نہیں، جب اس انداز سے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت بغیر ترجمے کے سورہ حشر کو پڑھنے کی کوشش کریں، دیکھیں کتنا سمجھ میں آ رہا ہے۔ کافی چیزیں وہ ہیں جو الحمدللہ ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں، اس کی دعا کر لیتے ہیں۔